بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کئی دن سے بخار وغیرہ کی کیفیت تھی، اس وجہ سے آواز کچھ بدلی ہوئی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے بچوں کی تربیت کے اصول اور اس کے طریقے۔ اس کے ضمن میں کئی چیزیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ تربیت کے اصول، تربیت کے طریقے اور پسندیدہ عادات کیسے ڈلوائی جائیں اور بچے کیسے بگڑ جاتے ہیں اور ناپسندیدہ عادات کیسے چھڑوائی جائیں، ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں بھی اس کے بارے میں کچھ موجود ہے، کچھ نصیحتیں اور کچھ نقوش اور ہدایات موجود ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، قرآن و احادیث میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو ان کو تو یہاں پہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، بس تبرکاً ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اگر بری عادتیں ہوں، بری خصلتیں ہوں تو ان کو چھڑاؤ حکمت سے، اور جو طریقے ہیں ان کو اپنا کر اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بری عادتیں ہم ان کی چھڑوائیں اور اچھی عادتیں ڈلوائیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، غور سے سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ان کی عادتیں بری ہیں تو ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اچھی عادتیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہیں تو سوال ہوگا کہ اچھی عادتیں ڈلوانے کی آپ نے کوشش کی تھی یا نہیں۔ تو شریعت میں اس کا تصور ہے اور بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی نمونہ ہے اور اسوہ آپ کو کہا گیا ہے۔ وہ ساری کی ساری تربیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کا پورا سراپا تربیت ہی سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام کی اسی لیے اچھی تربیت ہوئی تھی۔ تو تربیت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ اس کے لغوی معنی ربا یربی تربیتاً، یہ تفعیل سے ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں پرورش کرنا، تربیت دینا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ تعلیم و تربیت کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا۔ القاموس الوحید میں یہ معنی لکھا ہوا ہے، پرورش کرنا، تربیت کرنا اور تعلیم و تربیت کی نگہداشت کرنا۔ تو تربیت میں جو اس کا اصطلاحی معنی ہے اس میں اس کا لحاظ ہے پرورش، یہ اصل میں جو ہے ربا یربو سے ہے، اس کے معنی بڑھنے اور اضافے کے ہوتے ہیں۔ تو جس کی اچھی تربیت ہوتی ہے اس کی ذات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی جو اچھی صفات ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان صفات کی وجہ سے اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تربیت کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ پرورش کرنا۔ اللہ رب العزت رب ہے اس لیے کہ وہ پروردگار ہے سب کا اور
پرورش کرتا ہے، بتدریج بچے کو بڑا بناتا ہے اور ساری سہولتیں مہیا فرماتا ہے۔ تو تربیت میں بھی یہ عمل ہونا چاہیے، جو تربیت ہوتی ہے اس میں بھی آہستگی، رفتہ رفتہ چیزیں لائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک دم کسی کو مربع بنا دیا، یعنی تربیت جس کی ہو چکی ہو۔ مربع اس کو کہتے ہیں جس کی تربیت ہو چکی ہو، مربی تربیت کرنے والا۔ اصطلاحی معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تربیت پڑھی پڑھائی اور بتائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی رویہ ہے۔ تربیت ایک عملی رویہ ہے، برتنے کا ایک انداز ہے، اور یکے بعد دیگرے جو صورتحال پیدا ہوتی ہیں ان کو الفاظ اور رویوں کے ذریعے سے جواب دینے کا نام تربیت ہے۔ یعنی جو حالات آتے ہیں بچوں پہ، صورتحال اور تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے جواب دیا جائے، رسپونڈ کیا جائے، تو اسی کا نام یہ تربیت ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، کبھی کوئی سخت صورتحال پیش آئی، وہ چاہے گھر میں آئی ہو یا استاد کے سامنے کوئی صورتحال پیش آئی، اب اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر استاد یا بچے کے والدین اس صورتحال میں جھوٹ بول دیں تو بچ سکتے تھے، نقصان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے سچ بولا، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا۔ لیکن سچ بولنا، یہ جب بچے نے دیکھا کہ استاد نے اس صورتحال میں بھی سچ بولا ہے تو اس کی یہ تربیت ہو گئی۔ آپ اس کو لاکھ پڑھائیں، کتابوں میں جو دروس آتے ہیں، اسباق آتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے لکھا کہ سچ بولنا اچھی عادت ہے اور جھوٹ بولنا بری عادت ہے، لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب اس صورتحال میں استاد نے یا گھر والوں نے سچ بولا اور اس کے نتیجے میں نقصان بھی اٹھانا پڑا تو بچے کی تربیت یہ ہو گئی، اب وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سچ بہت ہی اچھی عادت ہے، چاہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے تب بھی اٹھا لینا چاہیے۔ اور اگر اسی موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے جھوٹ بول دیا تو بچے کے ذہن میں وہ بات بھی بیٹھ جائے گی اور اس کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا جھوٹ بولنے کا۔ وہ سوچے گا کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے جس میں اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہو تو وہاں پہ کم سے کم جھوٹ بول دینا چاہیے۔ اب یہ اس کی تربیت ہو گئی۔ یہ الفاظ نہیں ہیں اس کو سکھائے گئے، یہ تو عمل تھا، عملی رویہ ہے، اس سے سیکھا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر بچے سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا، اب اس کا رد عمل اس کے والدین کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے ایک دم یہ ہوا کہ ارے یہ کیسے توڑ دیا، تم خیال نہیں رکھتے ہو، یہ نالائقی ہے تمہاری۔ ایک تو یہ ہے رد عمل، اور ایک عمل یہ کہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھے اور پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے ذرا کنارے ہو جاؤ، کہیں کانچ کا کوئی ٹکڑا تمہارے چبھ نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کنارے ہو جاؤ، اور ہمدردی کا اظہار کرے کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ ایک یہ بھی ہے رد عمل۔ تو اب یہ والا جو رد عمل ہے یہ اچھا رد عمل ہے، اور اس کو اگر 2-4 بار اس کے سامنے دہرایا گیا تو اس کے ذہن میں یہی بیٹھ جائے گا، اسی کو صحیح سمجھے گا، اور کسی بھی صورتحال میں، چاہے گھر میں ہو، چاہے مدرسے میں، اسکول میں، فیکٹری میں، اور بچپن میں، بڑے ہونے کے بعد، ہر جگہ اسی رد عمل کو وہ صحیح سمجھے گا۔ اس کے خلاف دیکھے گا تو اس کو تعجب ہوگا، لیکن اگر وہ رد عمل اپنائے گا کہ اس میں سختی ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں، تو اب وہی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ یہی صحیح رد عمل ہے، اور پھر اس کے جو ماتحت ہوں گے ان سے اس طرح کی غلطی ہوگی تو وہ بھی وہی اپنائے گا، ان کے بھی 2-4 لگائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے تربیت، یہ عملی نمونہ ہوتا ہے، عملی رویہ ہوتا ہے، اور برتنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔
اب یہیں سے تعلیم اور تربیت میں کچھ فرق بھی نظر آئے گا۔ تعلیم تو وہ پڑھی پڑھائی چیزیں ہوتی ہیں، استاد نے کوئی چیز پڑھائی، بچے نے پڑھ لی، اس کے اگلے مرحلے میں اس کو لکھ لیا، اور پھر اگلے مرحلے میں اس کو یاد کیا، اور اس کے بعد مرحلہ آیا امتحان میں لکھا، پھر فیل ہوا یا پاس ہوا، جیسا بھی ہو، پھر سرٹیفکیٹ مل گیا جو اس کی قابلیت کا ثبوت ہے۔ یہ تو تعلیم کی ایک لائن ہو گئی، یہ عملی نمونہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں اساتذہ آتے ہیں، اور زیادہ تر اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس اپنی کتاب ہی پر فوکس رہتا ہے اور اسی کی طرف توجہ مرکوز رہتی ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے اسی کو پورا کرنا ہے۔ درسگاہ میں آئے اور کیسے آئے اس کا بھی خیال نہیں۔ اگر درسگاہ میں استاد آ رہے ہیں تو استاد کو چاہیے کہ سلام کر کے تشریف لائیں، اور اگر استاد کی درسگاہ ایک ہے، طلبہ آتے ہیں تو طلبہ داخل ہوتے ہیں تو وہ سلام کریں، استاد آ رہے ہیں تو استاد سلام کریں، اور اس کے بعد اور چیزیں سکھاتے رہنا چاہیے، آداب سے بیٹھنے کا طریقہ اور ساری چیزیں۔ لیکن اگر استاد صاحب آئے اور انہوں نے اپنی یہی ذمہ داری سمجھی کہ ہم کو تو نصاب پورا کرنا ہے، پڑھانا ہے، اور سیدھے کھڑے ہو گئے، بورڈ پہ کچھ لکھا اور کچھ سمجھایا، کچھ پڑھایا، تو یہ تعلیم ہو گئی، اس سے تربیت نہیں ہو پاتی۔ استاد کا جو عمل رہتا ہے درسگاہ میں وہ تربیت ہوتی ہے، اور ساتھ میں چیزیں بتاتے رہنا اور عملی مشق، وہ ساری چیزیں آگے آتی ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تربیت کے اصول کیا ہیں، اس پہ کچھ گفتگو کی جائے۔ اصل میں تربیت کا تعلق والدین سے زیادہ ہوتا ہے، استاد کے مقابلے میں تربیت کا تعلق والدین سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے کی جو اصل تربیت ہوتی ہے وہ کم عمری میں ہوتی ہے، 5 سال 7 سال، اور یہ وقت زیادہ تر والدین کے ساتھ ہی گزرتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو بچپن اور لڑکپن ہوتا ہے یا پڑھائی کا جو بھی زمانہ ہے، وہ پڑھائی کا وقت تو مدرسے میں گزرتا ہے یا اسکول میں گزرتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتا ہے، گزرتا ہے، اور گھر میں والدین سے سابقہ پڑتا ہے، اور والدین کی نظر ان کی تمام حرکات و سکنات پر ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے تربیت کرنے کا، اور اسی لیے ان کی تربیت زیادہ اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ استاد کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ استاد اس کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو وقت ان کے پاس بچے رہتے ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ استاد کا عمل تعلیم کا کچھ زیادہ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کی ساری چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس کی ذہنی نشو و نما اور ماحول اور گھر کے لوگ کیسے ہیں، ان سب چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ تربیت میں ان کا اتنا زیادہ حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں کو جانا جائے، استاد کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں جانیں۔ اسی وجہ سے جو پیرنٹس میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور بچے کی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں، اس کی جو عادتیں ہیں، اس کے جو اطوار ہیں، اور اس کے گھر کا جو ماحول ہے، اور اس کے ہمجولی کے جو بچے ہیں، ان سب کے بارے میں جاننا اور معلوم کرنا اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پہ صرف یہ بات سمجھنے کی کہ تربیت کا تعلق والدین سے زیادہ ہے اور استاد سے بھی ہے، لیکن کچھ کم، اور تعلیم کا تعلق استاد سے زیادہ ہے بمقابلے والدین کے۔
اگرچہ تغافل اس میں بھی والدین کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے عمل ہیں، لیکن زیادہ تعلق کس سے کیا ہے وہ بس بتا رہا ہوں میں۔ تو تربیت کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو ظاہری پاکیزگی وہ صفائی ستھرائی اور گھر کی اچھی تنظیم، اچھی ترتیب، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ آپس میں کشیدگی نہ ہو، یعنی تعلقات اچھے ہوں، والدین کے آپس میں تعلقات، یا اور جو بڑے ہیں گھر میں موجود ان میں کشمکش نہ ہو اور بے اطمینانی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ گھر کا ماحول پاکیزہ نہیں ہے، اور اس بے چینی والے ماحول میں بچوں کی ذہنی پرداخت اچھی نہیں ہوگی، ان کی جو ذہنی نشوونما ہوگی وہ بیمار ہوگی، اس میں پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کشیدگی سے اور بے اطمینانی سے اور کشمکش سے گھر کا ماحول پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، بچوں سے لاڈ و پیار، محبت، ان کے ناز و نخرے دیکھنا یہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی حد ہے، حد سے زیادہ نہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو گڈا اور گڑیا بنا دیا جائے، کہ صرف ان کو چوما اور چاٹا جائے اور بوسے دیے جائیں اور ان سے کوئی کام نہ لیا جائے، کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ ماحول محبت کا ہو، شفقت کا ہو، اور ان کی جائز خواہشات پوری کی جائیں، لیکن کبھی کبھی نہ بھی پوری کی جائیں، تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیشہ ہر چیز ملتی نہیں ہے، ہمیشہ ہر چیز ملتی نہیں، کبھی کبھی محروم بھی انسان ہوتا ہے، اور محرومی کی وجہ سے ان کا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ سیکھیں، اور اگر ان کو محروم نہیں کیا گیا، ہمیشہ ان کی خواہشات پوری کی گئیں، تو آگے چل کے وہ بہت بڑے ضدی بنیں گے۔ اس لیے ساری خواہشات نہیں پوری کرنی، اب اس میں طے کرنا ہے، جو بڑے ہیں، جو سرپرست ہیں، جو مربی ہیں، ان کو طے کرنا ہے کہ کون سی اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، یہ فیصلہ ان کے اوپر ہے۔ تیسری چیز کہ اچھے القاب سے بچوں کو پکارا جائے، کبھی غصے میں بے وقوف اور کمینے اس طرح کے الفاظ وغیرہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، اور بچوں کو مخاطب کریں، جب گھر کے اندر جائیں تو سلام وغیرہ کریں، اچھے القاب سے ان کو یاد کریں اور سلام بھی کریں۔ چوتھی چیز، جو والدین ہیں وہ اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کریں کہ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر کریں کہ وہ بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، آپس میں خود ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر منفی ذہنیت پیدا ہوتی ہے اور بچے بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ اب وہ اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار عمل ہی سے ہوگا، صرف زبان سے نہیں، یعنی کر کے دکھائیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی اہلیہ بیمار ہو تو وہ کچھ کام کر کے شرکت کریں، کبھی چائے خود بنا لیں، کبھی برتن وغیرہ دھونے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے آج کل بخار چل رہا ہے وائرل وغیرہ، اور ہاں، اور خاص طور سے مدارس کے پڑھے ہوئے حضرات بنا لیتے ہیں اچھا خاصا،
سوائے ہم جیسوں کے. اور نمبر 5، یکساں شفقت ہو. بچوں پر یکساں شفقت، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جتنے بچے ہوں ان کے ساتھ یکسانیت کا معاملہ کیا جائے، محبت اور شفقت برابر برابر دی جائے. ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے اب اس کی طرف سے برتاؤ تھوڑا غفلت والا ہو جاتا ہے، اس کو نظر انداز کیا جانے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے بچوں میں. وہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے اور بڑے سے کم ہو جاتی ہے. تو بڑے والے کو چھوٹے پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ ساری توجہ اسی کی طرف رہتی ہے. اس لیے یکساں شفقت ہونی چاہیے. اور بڑے ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی ان کو گلے لگانا چاہیے، کبھی بوسہ دینا چاہیے. ایک واقعہ ہم کو کل سے بار بار یاد آ رہا ہے. ہم جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے، شاید چہارم یا پنجم میں تھے، ہمارے نانا اس وقت حج کرنے گئے تھے. تب یہاں لکھنؤ سے انتظام نہیں تھا، دلی سے جاتے تھے. تو ہم دارالعلوم سے دلی گئے تھے واپسی میں ملاقات کے لیے. تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب گلے لگایا اس کے بعد بوسہ دیا میری پیشانی پر. وہ اتنا اچھا لگا کہ بہت ہی یاد آیا. اور ان کا جب انتقال ہوا تو بوسہ بہت یاد آتا تھا. تو بڑے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کام کیا جائے کبھی کبھی، ویسے تو جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ دن میں 1-2 بار، تو کبھی کبھی ہی اگر کر لیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے اس کا. ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیزوں کو برتنے کے طریقے بھی بتائے جائیں بچوں کو. چیزیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ رکھی ہیں تو ان کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتایا جائے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ کسی بھی چیز کو اٹھانا ہو تو اجازت لے کر اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد اس کو اسی جگہ پہ رکھو، ورنہ بچے اس کے عادی نہیں بنتے ہیں. پھر وہ چیزوں کو استعمال کر کے وہیں پہ ڈال دیتے ہیں، جہاں کام کیا وہیں پہ ڈال دیا، اور اس کے بعد گھر کا وہ ساری وہ جو ترتیب ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی. چیزیں ادھر ادھر پھیلی پڑی رہتی ہیں، جس سے ترتیب و تنظیم بھی خراب ہوتی ہے اور بچوں کے اندر بھی نظم و ضبط پیدا نہیں ہو پاتا. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ باہر آنے جانے کا بھی وقت مقرر ہو، اور ان سب چیزوں کے لیے کوئی ہلکے پھلکے ضابطے بھی متعین ہوں کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ کام کرنا ہے، اور اس وقت کھیلنا ہے، اس وقت باہر جانا ہے. اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت موبائل دیکھنا ہے وہ بھی متعین ہو جائے، ورنہ یہ متعین نہ ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے موبائل پہ صرف ہوتے ہیں. ساتویں چیز یہ ہے، یا جو بھی آپ حضرات کی ترتیب میں آ رہی ہو، وہ یہ ہے کہ بچکانی جو حرکات ہوتی ہیں بچوں کی، یعنی بچپن کی وجہ سے جو بہت سی شرارتیں یا بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں، تو ان پہ بہت زیادہ لان تان اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ اپنے بچپن سے اچھی طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے. بہت سے لوگوں کا یہ مزاج دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی حرکتیں ان کو بالکل پسند ہی نہیں آتی. جیسے کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ایک دم ڈانٹنے لگتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں، تو اس سے وہ ان کے بچپن کو خراب کر رہے ہیں، لطف اندوز نہیں ہونے دے رہے ہیں. بچپن میں بچوں کی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ چپل الٹی پہنتے ہیں زیادہ تر. وہ
ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی پہنتے ہوں. تو ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے بچپن کو ڈسٹرب نہ کیجیے، اگر پہننے ہیں تو پہننے دیجیے، ان کو اسی میں لطف آ رہا ہے. تو بہت سی چیزوں پہ ڈانٹ ڈپٹ بتائیں، یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو ویسے ہی کریں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ سے ان کی آزادی نہ ختم کی جائے اور ان کے بچپن کو نہ سلب کیا جائے. اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے اور مار پیٹ سے بغاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہلکی پھلکی ذمہ داری بھی ڈالنی چاہیے. جیسے باہر سے کوئی چیز منگوانا کھانے پینے کی، یا اور کوئی ایسی جو اس کے لائق ہو جو خرید سکتا ہو خریدوانا، اور اچھی چیز لائے یا کوئی بھی کام دیا جائے. بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، باہر جانے آنے کے لائق ہو جائے، کوئی خطرہ نہ ہو. ہاں بس اہل نہیں، عمر نہیں، یہ چیزیں نہیں بتائیں. تو عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے کوئی مناسب ذمہ داری دے سکتے ہیں. ہاں جی جی، یہ ساری چیزیں یعنی ان کی ذہنی سطح اور ماحول ان سب کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ذمہ داری باہر کی یا گھر کے اندر کی بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر مائیں کبھی کبھی بیمار ہو گئیں تو بچوں سے کبھی جھاڑو وغیرہ بھی لگوانا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بیمار ہیں پھر بھی کام کیے جا رہی ہیں، بچوں کو اس کا عادی نہیں بنواتی. ایک ٹرینر ہیں بہت بڑے، وہ جب ٹریننگ دینے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوچھا آپ لوگوں نے گھر میں جھاڑو کب سے نہیں لگائی؟ تو کسی نے بتایا 5 سال اور کسی نے بتایا ہم نے کبھی نہیں لگائی. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس وجہ سے کہ ان کے والدین نے اس کو گڈا اور گڑیا بنا کے رکھا تھا. تو گڈا اور گڑیا نہیں بنانا ہے، ان کو کچھ ذمہ داریاں دینا ہے تاکہ وہ کچھ سیکھیں بچپن ہی سے. اچھا، ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ حکم جب دیا جائے تو بالکل صاف الفاظ میں، متعین الفاظ ہوں، واضح ہوں، اس میں تذبذب نہ ہو. صاف لفظوں میں کوئی حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، بالکل صاف کہا جائے. اب اس میں تذبذب اگر ہوگا کہنے والے کی طرف سے، حکم دینے والے کی طرف سے کہ یہ کام کر لینا چاہیے تھا، یعنی جیسے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی حکم دینا چاہتا ہے چھوٹا اور نہیں دے پاتا ہے تو وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ یہ مناسب ہوتا کہ یہ کام کر لیتے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو وہاں ٹھیک ہے، لیکن بچوں سے اگر ایسا کیا تو حکم عدولی کا امکان، یعنی وہ کہنا نہیں مانیں گے، وہ سمجھیں گے کہ وہ نکال لیں گے راہ کہ اس میں ضروری نہیں ہے، یہ ایسا کرنا چاہیے تھا، اگر ہم نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بعض مرتبہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا چاہیے اور اس کے بعد بچہ کرتا نہیں ہے تو پھر ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، حالانکہ ان کی طرف سے حکم صاف صاف نہیں ملا. تو حکم صاف صاف ملنا چاہیے. ایک چیز اور ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے ان کے معاملات میں، ان کے جو معاملات ہوں ان سے مشورہ کیا جائے. جیسے کوئی چیز خریدنا ہے ان کے لیے یا اور کوئی ٹہلنے وغیرہ جانا ہے اور بچوں ہی کی تفریح کے لیے جانا ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے. تو وہ جو رائے دیں، اگر وہ رائے اچھی نہ ہو، غلط ہو، تو اس کو بتایا جائے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بات ہے، دوسری رائے جو ہے اس میں یہ اچھائی ہے، اب فیصلہ کرو. فیصلہ پھر ان کے اوپر چھوڑا جائے
ان سے مشورہ لیا جائے اور اس کے بعد جو اچھی رائے ہو اس کے فوائد بیان کر دیے جائیں، اور جو اچھی رائے نہ ہو تو اس کی کوئی نقصان یا خرابی بیان کی جائے، اس کے بعد فیصلہ پھر بچوں پہ چھوڑا جائے۔ تو اس سے وہ بھی سمجھیں گے کہ ہماری کوئی اہمیت ہے، اور دوسرے یہ کہ فیصلے کی قوت بھی ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور ایک اور بہت ہی اہم چیز کہ ان کو تاریخی اخلاقی کہانیاں سنائی جائیں۔ بچے جب تک چھوٹے رہتے ہیں تب تک کہ ان کو کہانیوں میں بہت مزہ آتا ہے، اور کہانیوں سے وہ سبق بہت زیادہ سیکھتے ہیں، قصے کہانیوں سے، صحابہ کرام کے واقعات سے، مشاہیر بزرگوں اور علماء کے واقعات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کو پند و نصیحت کرنا اور ان کو خشک انداز میں نصیحتیں کرنا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کو وہ تو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کبھی کبھی چڑھنے لگتے ہیں کہ یہ ہر وقت نصیحتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے اور واقعے کے ضمن میں جو سبق ملتا ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوں تو ان کو کوئی کہانی وغیرہ کی، قصوں کی کتاب سنائی جائے۔ پہلے تو بہت یہ ہوا کرتا تھا، ہماری والدہ تو بہت ہی سناتی تھیں، سارے نبیوں کے واقعات وغیرہ بہت سونے کے وقت۔ اور یہ بتاتے ہیں جو ماہرین ہیں کہ بچوں کو واقعہ سناتے رہیے یہاں تک کہ وہ سونے لگیں، اور سو جائیں تو 4-5 منٹ تک بھی سناتے رہیں، کیونکہ وہ سونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی ہے، تو اس میں پوری طریقے سے سوتے نہیں ہیں۔ اس وقت جو قصہ ان کے ذہن میں ڈالا جائے گا، جو سبق ڈالا جائے گا، وہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے نہ سمجھا جائے کہ یہ سو گئے تو خاموش ہو جائیں، تو 4-5 منٹ تک اور سناتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، یہ اصول کے تعلق سے اور اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہیں، وہ نہ یہاں پہ سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور سارے ایک ساتھ بیان کرنے سے ہاضمہ بھی خراب ہو سکتا ہے، یعنی وہ پھر عمل مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں، ہم نے بہت سے ماہرین کے وہ سنے ہیں ویڈیوز، ان کے نام بتائیں گے، تو وہ بس 2-3 پوائنٹ بیان کرتے ہیں، 10-15 منٹ میں 2-3 پوائنٹ بیان کرتے ہیں، ان پہ عمل کیجیے، اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ بہت سارے پوائنٹ آ گئے۔ اب اس کے بعد تربیت کے طریقے، یہ دونوں چیزیں اصول اور طریقے ملتے ہی جلتے ہیں، بعض چیزیں شاید کچھ فرق کے ساتھ آئیں، باقی اسی جیسی چیزیں ہیں، لیکن جو فرق کے ساتھ چیزیں ہیں وہی یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو مشترک چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تربیت کیسے کی جائے، طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز، جو بچے ہیں ان کی عملی، اخلاقی اور ذہنی حالت کیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ ان کے عمل میں کیسی، یعنی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یا اس میں کوتاہی ہے، یا ان کا اخلاق کیسا ہے، اور ان کی ذہنی اور جسمانی حالت کیسی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے، اور پھر لینے کے بعد ایک چارٹ تیار کیا جائے جس میں خوبیاں اور خامیاں ہوں، خوبیاں اور خامیاں ان کی لکھی جائیں، جو اہم ہوں، جن کو استعمال میں لایا جا سکتا، خوبیوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے خامیاں دور کرنے کے لیے، تو ان کی خوبیوں کو خوب اجاگر کیا جائے، سراہا جائے، اور جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی بہت احتیاط کے ساتھ اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کی جائے، نشاندہی، اور بہت محتاط انداز میں۔
اور نمبر 2 پہ بچوں کی عمر، گھریلو حالات اور گھر کے جو افراد ہیں ان کا بچے کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، اور جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کے ارد گرد کا جو قریبی ماحول ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اور اس کے ہمجولی جو ہیں، ہم عمر بچے ہیں، ان کی کیا عادتیں ہیں، ان سب کا جائزہ لیا جائے۔ یہ سب چیزیں جاننے کے بعد تربیت کرنا آسان ہوگا۔ یہ کام ذرا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر کیا جائے تو بہت مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جیسا کہ ابھی یہ بتایا، ذکر کیا گیا تھا کہ جو میٹنگ کی جاتی ہے پیرنٹس سے، تو اس میں مدد لی جا سکتی ہے ان سے۔ گھر کے متعلق پوچھیں، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں، ان کیا پڑھتے ہیں، ان کا کیا کیسا ذہن ہے، اور ماں باپ کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کا بچے کا رد عمل کیا ہوتا ہے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، یا اس کی عادتیں کیسی ہیں، یا اس کا تعلق کن کن بچوں سے، اور مدرسے میں یا اسکول میں رہ رہے ہیں تو کن بچوں سے اس کا تعلق زیادہ ہے، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر ان بچوں کی بھی عادتیں دیکھنا ہے کہ کیسی ہیں۔ یہ ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ یہ جو خامیاں ہیں بچوں میں، ان کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، یا خامی جو ہے وہ کسی معذوری کی وجہ سے ہے، اس کو بھی جاننا ہے کہ خامی جو ہے بچے کے اندر اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے اس کے اندر ہے یہ خامی، کیا اور معذوری کیا ہے، خامی کے اسباب کیا ہیں، یا اگر اسباب نہیں ہے تو کوئی معذوری ہے اس کی وجہ سے یہ خامی ہے۔ اگر اس کو دقت نظر سے اور باریک بینی سے اچھی طرح نظر ڈال کے دیکھ لیا جائے تو تربیت کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہ صرف کسی کے درد ہو رہا ہو تو وہ درد کی دوا نہیں دے دیتے ہیں، بلکہ اس کا سبب جانتے ہیں کہ درد کس وجہ سے ہے، وہی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور جس نے درد، آپ نے کہا کہ درد ہے، سر میں درد ہے، اور اس نے دوا دے دی درد کی، تو تھوڑی دیر کے لیے درد غائب ہو گئی، اس کے بعد پھر آ گئی۔ تو اچھا ڈاکٹر اس کا سبب جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مربی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو پہلے سبب جاننا چاہیے کہ یہ خامی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اور اس سبب کا ازالہ کرے۔ اگر کوئی معذوری ہے اس معذوری کی وجہ سے اس کے اندر وہ خامی ہے تو اس کی وہ معذوری ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے بعد یہ جو تربیت ہوگی وہ سبب ختم کر کے یا اس کی معذوری ختم کر کے، تو یہ دیر پا ہوگی اور باقی رہنے والی ہوگی اصلاح۔ ورنہ ویسے ہی ہوگا جیسے سر کے درد کی ٹیبلٹ دے دی، درد ختم ہو گیا، اور 2-4-6 گھنٹے کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ تو بغیر اسباب جانے ہوئے اگر تربیت کر دی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائے گی۔ ایک چیز یہ ہے کہ تنہائی میں ملاقات کر کے بچے کی خوبیوں اور اس کی اچھائیوں کو کچھ سراہا جائے اور تعریف کی جائے، اور اسی تنہائی میں ایک آدھ برائی جو اس کے اندر ہو یا بری عادت ہو اس کی نشاندہی کر دی جائے، اور کہا جائے کہ آپ کے اندر یہ جو اچھائیاں ہیں بہت ہی اچھی ہیں، اور اس پہ اسی اچھائی کا سہارا لے کر یہ کہا جائے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی ہے، اور یہ تو بہت بڑی چیز تھی یہ پیدا کر لی، تو یہ جو معمولی سی خامی ہے اس کو بھی ختم کر لو، اور اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو بہت آسانی سے، تم تو بڑے بہادر بچے ہو۔ تو اس طریقے سے اس کو بتایا جائے تو انشاءاللہ وہ کنٹرول کرے گا۔ اور تدبیریں بھی بتائی جائیں، کسی بھی چیز کو چھوڑنا ہو تو چھوڑنے کا طریقہ بھی بتایا جائے کہ اس کو اس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے ایک چیز بہت ہی اہم ہے، قابل نوٹ، کہ بچے کے اندر بہت اچھے اخلاق، تعمیری اخلاق کی نشو و نما کیسے ہو، اور ناپسندیدہ حرکات سے بچے کیسے محفوظ رہیں، اس کے لیے بچوں کی عمر اور دلچسپیوں کے اعتبار سے کوئی کھیل ان کو کھلایا جائے. یعنی جب پڑھائی وغیرہ کے اوقات سے کچھ چھٹی ملے، اس کے بعد ان کا اگر زیادہ وقت بچتا ہے اور ان کی عمر اور دلچسپی کے اعتبار سے ان کو کوئی کھیل نہیں ملتا، تو وہ پھر برائی کی جانب راغب ہو سکتے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ ان کی عمر اور دلچسپی کے لحاظ سے کوئی کھیل ان کو دیا جائے، اور نصاب سے خارج بعض مصروفیات میں ان کو لگایا جائے. جیسے کچھ الگ سے لکھوا لیا جائے، کوئی کمپٹیشن وغیرہ، کوئی تقریری یا تحریری مقابلہ، یا اسی طریقے سے کچھ جمعیتیں بنائی جائیں، کچھ کلب بنائے جائیں، اس میں عہدے تقسیم کر دیے جائیں کہ تم صدر ہو، اور تم ناظم ہو، اور تم اناؤنسر ہو. اس طرح کے عہدے تقسیم کر کے ان کو اس میں مصروف کر دیا جائے. تو اس سے بھی ان کی ایکٹیویٹی بڑھیں گی، اور یہ وہ ایکٹیویٹی ہوں گی جو ان کے اندر تعمیری صلاحیت پیدا کریں گی. یعنی وہ کچھ کر گزریں گے، اس کی وجہ سے کچھ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی. ایک چیز اور بہت ہی اہم، کہ شاندار مستقبل کا ان کو یقین دلایا جائے. کہ شاندار مستقبل، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے ہی سے ان کا مستقبل ہوتا ہے، تو ان کو یقین کرایا جائے کہ شاندار مستقبل اگر آپ کا ہوگا تو ہی آپ کامیاب کہلائیں گے، ورنہ نہیں. اور اس کو حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مایوسی کو آس پاس ہی نہ آنے دیا جائے. شاندار مستقبل کا جو ہدف اور ٹارگٹ طے کیا جائے، وہاں اس کے ارد گرد پھر مایوسی آنے نہ دی جائے. یعنی ان کے حوصلے بڑھاتے رہنا چاہیے. بچوں کو یہ نہ ذہن میں بیٹھے کہ یہ تو بہت بڑا ہدف ہو گیا، بہت اونچا مقصد ہو گیا، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو ان کے اندر مایوسی نہ آنے دیں. اور ایک چیز یہ کہ مشفق معلم اور مستبد حاکم، یعنی ڈکٹیٹر حاکم، مشفق معلم اور ڈکٹیٹر حاکم کے درمیان فرق ملحوظ رکھا جائے. یعنی استاذ کو ڈکٹیٹر نہیں بننا ہے، یہ استاذ مشفق استاذ بنے، ڈکٹیٹر نہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے بس وہی چلے گا. بچوں کی بھی آرا ہوتی ہیں، ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، اور ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور ان کی بھی ایک قدر اور وقعت ہوتی ہے. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور بچوں کو اور ان کے عمل کو، ان کی حرکتوں کو انہی کے معیار سے دیکھا جائے. یعنی یہ بھی سمجھا جائے، سوچا جائے کبھی کہ ہم بھی اس عمر میں تھے کہ، اور بعض مرتبہ ہم بھی اس طرح کی حرکت کرتے تھے، تو اس پر اگر ہمارے ساتھ سختی کا رویہ اپنایا جاتا تھا تو ہم کو کتنی کبیدگی ہوتی، اور کتنا یعنی اندر سے دل ٹوٹتا تھا اور اچھا نہیں لگتا تھا. یہ سوچنا چاہیے. اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا تو ہم کو کیسا لگے گا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. تقریباً پون گھنٹہ ہو رہا ہے. اب بہت اختصار کے ساتھ دو چیزیں اور بیان کی جاتی ہیں. ایک تو پسندیدہ عادات کیسے ڈلوائی جائیں، پسندیدہ عادات کیسے ڈلوائی جائیں. اس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، پہلے آ بھی چکی ہیں. جیسے یہ کہ آسان زبان میں بڑوں کے قصے بیان کرنا، یہ بات آ بھی چکی ہے. تو اس سے جو سبق ملتا ہے، پسندیدہ جو عادت ہوتی پڑتی ہے بچوں کی. لیکن
اس میں جو سبق ملتا ہے، یعنی کبھی سچ بولنا یا امانت داری، یہ جو اسباق ملتے ہیں ان کے فوائد بھی کچھ بیان کر دیے جائیں، اور پھر بچوں کو آمادہ بھی کیا جائے کہ ایسا کریں۔ آمادگی وہی اس سے ان کے اندر وہ تو آمادگی، جب قصہ سنیں گے تو ایکسائٹمنٹ ان کے اندر ہوگا، خود ہی آگے بڑھنے کی وہ ان کے اندر جذبات پیدا ہو جائیں گے، وہی آمادگی ہے۔ جب آمادگی ہو جائے تو پھر عہد لیا جائے، بچوں سے عہد لیا جائے، اور یہ اجتماعی طور پر درسگاہ میں سبھی سے کہ عہد کرو کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، عہد کرو کہ ہم امانت داری کا ہمیشہ لحاظ رکھیں گے، اور یہ ذرا زوردار انداز میں ہو۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہوگا تو وہ آمادگی اتنی زیادہ نہیں پیدا ہوگی، بہت زوردار، اور وہ اپنے استاد اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے زورداری پیدا ہو۔ اور نمبر 3 اس میں ایک یہ کہ متعین مدت تک ایک مشق بھی کرائی جائے کسی عادت کی۔ مثال کے طور پر سلام کرنے کی عادت ڈلوانا ہے تو سلام کرنے کی عادت مشق بھی کرائی جائے۔ کبھی بعض اساتذہ کو ہم نے دیکھا کہ اگر بچہ قریب سے گزر گیا بغیر سلام کے تو اس کو واپس کرتے ہیں، جاؤ سلام کر کے آؤ، سلام کر کے گزرو، تو اس طرح سے عادت ڈلوائی جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹ نہ پلائی جائے، ہلکے پھلکے انداز میں کو جاؤ سلام کر کے آؤ۔ یہ عمل ایک ہو گیا، رویہ ہو گیا، اس کے ذریعے سے تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور قریبی ماحول جو اس کا ہو، اس میں اس عادت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، اس کا بھی اہتمام ہو۔ یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا جو قریبی ماحول، جس ماحول میں بچہ رہ رہا ہے اور جو اچھی عادت آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس اچھی عادت کے خلاف وہاں عمل نہ ہو رہا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر بہت مشکل ہوگا اس عادت کو اپنانا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہاں تو کم ہے ماحول کہ بچوں کو حفظ کراتے ہیں، مراد آباد میں بہت ہی ماحول ہے اس کا کہ زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ بچے حفظ کر لیں، اور بچے آتے ہیں مدرسے میں حفظ کرتے ہیں، اور اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے یہیں کے ماحول میں رہیں، اور گھر والے اپنا ماحول بدلتے نہیں۔ یعنی بہت سے وہ جو نماز نہیں پڑھتے، بہت سے وہ جو ٹی وی وغیرہ کے عادی ہیں، بہت سے وہ جو داڑھی نہیں رکھتے، اب وہ بچے حافظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی ماحول میں جا کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اپنے ماں باپ سے بھی آگے ہو جاتے ہیں حافظ ہونے کے بعد۔ تو یہ ہوتا ہے وہ ماحول جس نے ان کی اچھی عادت کی خلاف ورزی کی تھی، تو اچھی عادت کی خلاف ورزی والے ماحول سے ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، عادات و معمول جو بنوائے جائیں، ان کے معمولات، ان کی پابندی کا ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ وہ عادتیں اور وہ جو معمولات ہیں ان کو ایک دوسرے سے طاقت ملے، ان معمولات کو ایک دوسرے سے طاقت ملے، تقویت ملے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں، جیسے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھی، ایک یہ عادت ہے، اچھی عادت ہے، معمول ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا معمول ہے تلاوت کرنا فجر کے بعد، تو اس میں دیکھو ایک دوسرے جڑ جائیں گے۔ اسی وضو سے فجر کی نماز جس وضو سے پڑھی، اسی وضو سے اس کو تلاوت کرنا ہے۔ تو یہ معمولات، دو معمول ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے ساتھ دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی ایک معمول۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے تو اس میں بھی سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور کہ یہ جو عادتیں ڈلوائی جائیں، ان عادتوں کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تعلیم کی تو چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اچھی عادتیں بنوائی جا رہی ہیں ان میں چھٹی نہ دی جائے۔
کہ چلو آج جمعہ ہے تو آج جو جی چاہے وہ کر لو. اگر چھٹی دے دی گئی تو پھر وہ عادت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، انحطاط اس میں آ جائے گا. چلیے سرسری طور پر کچھ چیزیں بیان کر کے ختم کرتے ہیں. بچے بگڑتے کیوں ہیں، اس پہ تفصیل نہیں، صرف کچھ پوائنٹ. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: والدین یا بڑوں کا غلط نمونہ، یعنی ان کا عمل اچھا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بگڑتے ہیں. نمبر 2، والدین یا بڑوں میں باہمی تعلقات اچھے نہیں، باہمی تعلقات میں کشیدگی. ماں ادھر پھولی ہوئی ہے اور باپ ادھر پھولے ہوئے بیٹھے ہیں، تو بچے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. نمبر 3، ناروا سلوک، یعنی اچھا برتاؤ بچوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کو بیجا ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی ضرورتیں پوری نہ کرنا اور ان کے ساتھ انصاف سے کام نہ لینا. اور یہ سب جگہ ہو سکتا ہے، گھر میں بھی، اسکول میں بھی. اور اسی طریقے سے احساس کمتری، بگڑنے میں احساس کمتری. اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈانٹنے سے اور بہت زیادہ تنقید کرنے سے. بچے سے کوئی چیز منگوائی اور اس کے بعد اس کو ڈانٹنے لگے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. وہ سوچے گا ہم تو کچھ خرید ہی نہیں پاتے. یا اس نے کچھ لکھا اور استاد کے سامنے پیش کیا، تم تو یہی سب کرتے ہو، الٹا سیدھا لکھ کے لے آئے، تو وہ بالآخر احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. پھر آگے بڑھنا مشکل ہے، بگڑ جائے گا. اسی طریقے سے بری صحبت، یہ تو بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے بگاڑنے میں. اور ہمجولیوں کی صحبت سے محرومی، اس کے جو ہم عمر بچے ہیں ان میں یہ تو خیال رکھا جائے گا کہ کون اچھے ہیں، وہ تو دیکھنا ہوگا سرپرست کو، مربی کو، کہ کن بچوں کے ساتھ اس کا میل جول ہونا چاہیے. لیکن میل جول سے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے. اگر محروم کیا تب بھی بگڑ سکتا ہے. خود اعتمادی اور قوت ارادی، اس میں اگر کمی پیدا ہو گئی تو بھی بچہ بگڑ جائے گا. خود اعتماد یعنی اپنی ذات پر اس کو اعتماد ہو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بن سکتے ہیں. حد سے زیادہ لاڈ اور پیار، اس سے بھی بگڑتے ہیں. تعلیم و تربیت کا ناقص انتظام، تعلیم و تربیت کا ناقص انتظام، اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں. اب آخری چیز رہ گئی، ناپسندیدہ عادات و اطوار کیسے چھڑائیں. اس میں کچھ چیزیں تو آ چکی ہیں شروع میں، کہ خامیوں کا چارٹ بنایا جائے اور ایک ایک کر کے بتدریج دھیرے دھیرے ان کو ختم کرنے کی. اور ختم کرنے کی وہی کہ کہانیاں سنائیں اور بہت آمادہ کریں، عہد لیں اور ان کے اسباب پہ غور کریں. یہ سب چیزیں داخل ہیں اس میں. اور متعین طور پر یہ بھی بتانا کہ یہ عادت ہے، جیسے تمہاری جھوٹ بولنے کی عادت ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں کہ وہ وہاں پہ رسوا ہو جائے. اس کو چپکے سے بتایا جائے کہ آپ کی یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اور پھر اس ضمن میں قصے بھی سنائے جائیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، جب وہ جا رہے تھے، ماں نے بغل کے نیچے وہ جیب بنا کے اشرفی رکھی تھی، تو وہ قصہ. اس طرح کے اور بھی قصے بیان کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں بچے کے اندر یہ خود اعتمادی پیدا کرانا کہ تم یہ عادت چھوڑ سکتے ہو، اس کو اپنے اوپر یہ یقین کرا دینا کہ اس کے اندر اتنی قوت ہے اور اس کا ارادہ اتنا پختہ ہے کہ وہ اپنی یہ عادت چھوڑ سکتا ہے. یہ ذمہ داری ہے مربی کی کہ یہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے. اور ایک یہ کہ اس کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کو اجاگر کر کے بری عادتوں کو ختم کرنے میں سہارا بنایا جائے کہ تم نے تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، اتنا اچھا اچھا لکھا ہے، اتنی اچھی اچھی آرٹ بنائی ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھی عادت ڈالنے کے دوران
اور بری عادت جب چھڑائی جا رہی ہو اس میں اس کا خلاف جو ماحول ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس کا خیال یہاں بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس کے خلاف جو ماحول ہے اس سے بچایا جائے. ایک چیز اور ہے کہ اکثر بری عادتیں اس وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ اچھی عادتیں ڈلوانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. بری عادتیں اس وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ اچھی عادتیں ڈلوانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. تو ان کو مصروف رکھا جائے اچھی عادتیں ڈلوانے میں. اچھی عادتیں اور اچھی چیزیں جیسے مثال کے طور پر دعائیں، وقت وقت کی جو دعائیں ان کو یاد کرانا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. تو یہ تربیت سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو اختصار کے ساتھ عرض کر دی گئی ہیں. ویسے ان میں تو بہت سارے پوائنٹس کتابوں میں ہیں لکھے ہوئے، اور جو اس میں اسپیشلسٹ ہیں، حضرات ماہرین ہیں، انہوں نے بہت کچھ اس پہ کام کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں کچھ نام بتاؤں گا، تو وہ یہ ہیں. حضرات کے لیے قاسم علی شاہ بہت فیوریٹ ہے ہمارے، اور اصل میں وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکن بہت کچھ ہے طلباء کی، بچوں کی تربیت پہ، طلباء وغیرہ کی. قاسم علی شاہ یہ سارے کے سارے سرحد پار کے ہیں، جتنے بھی نام لیں گے